انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں اپنے آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر کرم بالائے کرم اے وے کہ اللہ کریم نے مینوں تے توانوں مسلمان بنایا ہے۔ ربیع الاول شریف بہاراں والا مہینہ ایسا برکتاں والا مہینہ کہ جس مہینے دے اندر تاجدار ختم نبوت نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ ہر پاسے رونقاں لگ گئیاں، ہر پاسے بہاراں آ گئیاں، بے چین دلاں نوں چین ملیا، بے قرار طبیعتاں نوں قرار ملیا۔ انج کہہ لو کہ اس مہینے اندر بے کساں دے کس آئے، بے بساں دے بس آئے، بے سہاریاں دے سہارا آ گئے تے بے چاریاں دے چارہ آ گئے۔ اس کائنات اندر عزتاں تقسیم کرن والا محبوب آیا۔ بیٹیاں نوں مقام و مرتبہ عطا کرن والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہر کسے نوں اس تا جڑا حق ہے سی وہ عطا کرن والے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جنہ کڑیاں وچ آؤن وہ کڑیاں آلہ، جس ٹائم آؤن وہ ٹائم آلہ، جس مہینے وچ آؤن وہ مہینہ آلہ، جڑے گھر وچ آؤن وہ گھر آلہ، جس قبیلے وچ آؤن وہ قبیلہ آلہ، جس خاندان وچ آؤن وہ خاندان آلہ، جس باپ دی صلب انور وچ رہن وہ باپ آلہ، تے جس ماں دے شکم انور وچ جلوہ گر رہن وہ ماں بھی آلی۔ تے پھر جس ویلے میلاد ہوئے وہ لمے آلہ تے عرفہ، کیوں؟ کائنات دا والی تشریف لے آیا ہے۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ کائنات دے والی تشریف لے آئے۔ انج کہہ لو شب اسرا دے دولہ آ گئے، شب اسرا دے دولہ آ گئے، تاجدارے ہر دو سرا آ گئے۔ اگر میں کہتا جاؤں تو آپ بولتے جائیں گے اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، رحمت دو جہاں آ گئے، رحمت کائنات آ گئے،
وجہ تخلیق کائنات آ گئے، یوں کہوں کہ جانے کائنات آ گئے، پھر یوں کہوں کہ جانے جہانے کائنات آ گئے، محسن کائنات تشریف لائے، رحمت کائنات تشریف لائے، یوں کہہ دوں کہ اصل کائنات تشریف لے آئے۔ کون آ گئے؟ بولیے، کیا کہا؟ اصل کائنات۔ میں تسا ہونا سی جے سرکار نہ ہوندے تھے؟ بولیے، یا آسمان، زمینہ، چند، بولو، بول دے جاؤ، نہیں، سورج، ستارے، جن، فرشتے، شجر، حجر، خلا، فضا، ہوا، چرندے، پرندے، ترندے، تحت سرا دیاں پستیاں، عرش اولا دیاں بلندیاں، کوئی شے نہیں سی ہونی، حتیٰ کہ میرے رب نے رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی کرنا، رب نے رب ہونا بھی ظاہر تا کیتا ہے کہ عظمتہ والا محبوب تشریف لے آیا ہے۔ جی عظمتہ والے محبوب آ گئے۔ رب نے فرمایا سونیا ہن جانا تے ہے ہی تے تیری زبان چو میں اے بھی کہلوانا ہے، قل هو اللہ احد۔ سونیا ذرا اعلان کرنا اللہ ایک کے، بولو بولو، اعلان کر اللہ، اچھی بولو او اللہ ایک کے۔ تے جڑی زبان وچوں اپنی توحید دا اعلان کروایا نا، اس سے زبان وچوں اے بھی کہلوایا سونیا جتھے میریاں شانہ سنانا ہے اتھے ذرا اپنی شان بھی سنانا، اتھے ذرا اپنی شان بھی سنا۔ یا اللہ کی سناواں؟ فرمایا محبوب قل، اے ذرا سناؤ نا، اعلان کرو نا، یا ایہا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں تساں سارے وال اللہ دا رسول بن کے آ گیا۔ اچھا، آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دے اعلانات ارشاد فرمائے، تفصیل انشاءاللہ اگلا جمعہ چونکہ خاص آ رہا ہے، جی خاص جمعہ، خاص باتیں ہوں گی، میلاد بھی پڑھیں گے اور پھر جشن بھی منائیں گے۔ تو پھر ہمیں کو پوچھے گا کیا بات ہے بغدادی مسجد میں آج بڑی ہلچل ہے، ہم کہیں گے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، جی پھر ہم جواب یہ دیں گے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ طرح طرح دے اعلانات، میں وہ کو 3-4 آیات کریمہ دی تلاوت کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے اللہ نے مختلف اعلانات فرمائے۔ اج ساڈا کوئی ساتھی سوٹڈ بوٹڈ ویل ڈریس ہو کے آئے نا مسجد اندر یا محفل اندر تے لوگ پوچھتے ہیں کی گل خیریت ہے؟ وہ کہتا ہے جی محفل میلاد ہے۔ وہ پھر پوچھے گا محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ جواب پتہ کیا وہ دینے والا دیتا ہے؟ کہتا ہے ادھر کچھ نہیں ہوتا، ادھر صرف عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان اسی آپ نہیں کر دے، اللہ نے پہلے فرما دیتے ہوئے نے، اسی تے ہوکا دین آڑے ہیں، بیان کرنا آڑے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولایت با سعادت اللہ کریم نے طرح طرح دے مختلف انداز دے دل مختلف حوالے نال مختلف پرائے وچ اعلانات ارشاد فرمائے نے۔ ایک اعلان وی رب العالمین نے فرمایا، اے مازاگ دے کاجل والیا، ودوحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کنلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شانے وے تیری آمد تے میں اعلان کرنوا پیا۔ کیڑا اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
ٹھنڈا موسم تسا نہیں ٹھنڈیا ہونا آ جڑا ساؤنڈ والا آقا صاحب دی عظمت آواز گھٹدا ہے نا میرا دل کردا میں اونوں گھٹ دیاں صحیح گل پر پھر بھی چنگے نے آنکھیں لگ دے رب العالمین نے فرمایا اینی گل پہلا ہی والا جدوں اوندے اودوں ہی کھولو ہائے 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 چلو اینوں کٹایو نہ ہونا رب العالمین نے فرمایا سونیا تیری شان ہے تیری آمد میں اعلان کرنا وا پیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر ارشاد فرمایا کیڑے لفظ دے اندر ارسلناک ادا مطلب ہے سونیا اساں تینوں کلے آئے اساں تینوں ٹورے آئے اساں تینوں ارسال کیتا ہے یعنی سونیا کائنات تے گیا ہے تیری بیست ہوئی ہے تیری ولادت باسعادت ہوئی ہے تیرا میلاد ہویا ہے رب نے پہلا آمد دا ذکر کیتا ہے پھر نالی شان دا ذکر کیتا ہے آمد میں دس دیتی ہے ارسلناک اگے عظمت دا اعلانے وے شان دا اعلانے وے مقام دا اعلانے وے مرتبے دا اعلانے وے فضیلت دا اعلانے وے فرمایا رحمت للعالمین کیا ہوگا محفل میلاد میں کیا جہاں محبوب کی آمد کا ذکر ہو وہاں عظمت کا اعلان کیا جاتا ہے دوسری آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ایتھے ارسلناک اے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا ونذیرا اے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیجی آیت کریمہ دی تلاوت کرندہ شرف حاصل کرنا چاہنا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دین والیا یار لوکاں نے دا ترجمہ اے نہیں کیتا ہے یا ایوہ النبیو اے نبی میں کہا نبی دا ترجمہ نہیں ہوندہ جی سارے قرآن دا مولوی جی ترجمہ تو ساں کر لے آئے تے نبی دا ترجمہ کیوں کھا گئے ہو کرو نبی دا ترجمہ اے وے المخبرو عن الغیب والمخبرو عن الغیب ادھروں غیب دیاں خبران لہی جائے امت نو غیب دیاں خبران دہی جائے آئے 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 اے غیب جانن والیا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبران دین والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک اے وے آمد اے وے میلاد تے اگے فرمایا شاہدہ پہلی شان ومبشرہ پھر دوجی شان ونذیرہ پھر تیجی شان سونیا اساں تینوں شاہد بنا کے کلے آئے اساں گواہ بنا کے کلے آئے اساں حاضر تے ناظر بنا کے کلے آئے ومبشرہ خوشخبریاں دین والا بنا کے کلے آئے ونذیرہ تے ڈر سنان والا بنا کے کلے آئے اگلی شان میں فرمایا وداعیا
الا اللہ باذنہ اللہ دے حکم نال اللہ ول بھلان والا بنا کے کلیا ہے وسراج منیرا سونیا اساں تینوں روشن آفتاب بنا کے کلیا اللہ اکبر یا رسول اللہ میں 3 آیات کریمہ پیش کرندہ شرف حاصل کیتا ہے صرف دسنا مقصد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد میرے اللہ نے مختلف انداز وچ مختلف اعلانات ارشاد فرمائے نے انہاں اعلاناں وچ ایک اعلان ہے فرمایا لقد جاءکم تحقیق تواڈے ول آیا ہے تواڈے ول سارے بولو تواڈے ول اے بالکل انجی آیت کریمہ جے اللہ تعالیٰ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وہ بھی آمد اعلان ہے فرمایا تواڈے ول آیا ہے لقد جاءکم تحقیق البتہ تواڈے وال آیا ہے تواڈے وال تشریف لے آیا ہے یا اللہ کون آیا ہے اس جملے نو سمجھے آجے یا اللہ کون آیا فرمایا رسول عظمتاں والا رسول آیا ہے اچھا بولو ایک کون آیا ہے عظمتاں والا بولو عظمتاں والا عظمتاں والا رضوی صاحب تھے عظمتاں والا مانا کتھوں کڑے آجے اے رسولن رے اتے زبر سین اتے پیش وا اتے جزم لام دے اتے ایک صدی پیش ایک الٹی پیش انہوں دینے تنوین تھلے 2 زیراں اتے 2 زبراں اتے 2 پیشاں انہوں آندے تنوین التنوینو للتعظیم اے رسولن دی لام اتے جڑیاں الٹیاں صدیاں پیشاں یعنی تنوین اے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اظہار واسطے آیان ہیں کہا دے واسطے اظہار عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے فرمایا رسول لقد جاءکم تحقیق تواڈے والا آیا رسولن شانہ والا رسول عظمتاں والا رسول تے گل تے ایتھے مک گئی بڑی بات ہے عظمتاں والا رسول آیا ہے اے مقام و مرتبے والا رسول آیا ہے اے معجزات و کمالات و انعامات والا رسول آیا ہے اگے نالی فرمایا من انفسکم اے گل سمجھن والی ہے من انفسکم آیا تے عظمتاں والا ہے پر آیا تواڈے وچوں ہے ایتھوں یار لوگاں نوں بھلیکھا لگ گیا ساڈے وچوں آیا تے ساڈے ورگا ہی ہویا جدوں آیا ساڈے وچوں اے دا مطلب ہے ساڈے ورگا صرف نبوت ملی ہے انہاں نوں سانوں ککھ نہیں لبا وہ بڑے ہو گئے ہم چھوٹے رہ گئے بس اتنا فرق ہے ہیں وہ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی ایتھوں بھلیکھا لگا ہے من انفسکم آیا تواڈے وچوں اے رب نے کیوں فرمایا پہلا فرمایا رسولن اے بڑیاں شانہ والا رسول آیا ہے بڑیاں عظمتاں والا رسول آیا ہے بڑیاں بڑے مقام و مرتبے والا رسول آیا ہے نالے کیوں فرمایا ہے من انفسکم آیا تواڈے وچوں آؤ میں راز تو پردہ اٹھاواں جڑا سمجھنا چاہندا ہے او توجہ نہ بات نوں سمجھ لے من انفسکم آیا تواڈے وچوں یا اللہ اے کیوں فرمائے پچھے جدو رسالت دی عظمت دا اعلان کر
دیتا ہے. پھر اے کیوں آکھے من انفسکم آیا تواڈے وچوں ہے. فرمایا کچھ کمالات عیسیٰ علیہ السلام دے عیسائیاں نے ویکھے انہاں نے اللہ دا پتر کہنا شروع کر دیتا ہے. عیسیٰ جڑے نے اللہ دے بیٹے نے انہاں نے ویکھیا ہے اے ہاتھ پھیر دے نے تے کوڑ دی بیماری صحیح ہو جاندی ہے. اے مٹی دا پرندہ بنا دینے فانفخ فیہ او دے وچ پھوک مار دینے فیکون طیرا باذن اللہ. پھر اللہ دے حکم نال او سچ موئی دا پرندہ بن کے اڈن لگ پیندا ہے. اے جدوں انہاں شاناں ویکھیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دینے تے اکھ جڑی ہے صحیح ہو جاندی ہے. مردے لیاندے جان عیسیٰ علیہ السلام آندے نے قم باذن اللہ اٹھ مردیا اللہ دے حکم دے نال. عیسیٰ علیہ السلام نالے اکھاں صحیح کر دینے نالے کوڑ دی بیماریاں صحیح کر دینے نالے مردیاں نو زندہ کر دینے. اے شانہ تے عظمتہ جدوں عیسائیاں نے ویکھیاں انہاں نے کہنا شروع کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نے اللہ دے پتر نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول وری میں اس واسطے من انفسکم نواں پیا آیا تواڈے وچوں ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات ایک پاسے نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات دی ریس کوئی نہیں. انہاں نے انگل اٹھانی ہے چند دو ٹکڑے ہو جانا ہے. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہاں دی لت ٹوٹ گئی جدوں ابو رافع یہودی نو قتل کر کے آئے نے جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر گستاخیاں کردا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لت سدھی کرو لت تو کپڑا ہٹا دیو جڑا کپڑا لپیٹیا گیا اتار دیو. ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی لاتے پھیرے آئے فرمایا اٹھ کے چل کے ویگ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. حدیث بخاری شریف اندر ہے. پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جائے آکے آندے نے سونیا حافظہ کمزور ہو گیا ہے حدیثاں سننا وہاں یاد نہیں رہی دیاں. فرمایا اب ست رداءک اپنی چادر موڑے تو لا تے زمین تے بچھا جی موڑے تو چادر لا زمین تے بچھا. آندے نے جدوں میں چادر زمین تے بچھائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا وچوں انج چلو بھریائے مٹھ بھریے تے اس طرح چھٹا دیتا چادر تے. فرمایا ابو ہریرہ چادر چکتے سینے دے نال لال ہے. فرماندے نے ابھی حدیث بخاری شریف دے اندر ہے فرماندے نے میں چادر اٹھائیے سینے دے نال لائیے زندگی دا آخری دن آ گیا ہے پر میں نو کدی کوئی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیا نہیں. اللہ تعالیٰ دی رحمت نے فرمایا ادھر عیسیٰ علیہ السلام دے کمالات جدوں عیسائیاں ویکھے انہاں اللہ دا پتر کہنا شروع کر دیتا ہے. میں اسے واسطے آکھیا من انفس سے کم انو اللہ دا پتر کمالات وے کے نہ آکھیا جے آیا تواڈے وچوں کو سمجھ آئی گل آیا تواڈے وچوں اے اللہ دا پتر نہیں. اے دی زبانی میں اعلان کروانا وا پیا لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسے نو جنیا ہے نہ اللہ نو کسے نے جنیا ہے. یعنی او دے ماپے بھی کوئی نہیں او دی اولاد بھی کوئی نہیں. ماپیاں تو بھی پاکے اولاد تو بھی پاکے او دی شان لیسا کا مثل ہی شیئن او دے نال دی کوئی شے نہیں او دے نال دی کوئی ہستی نہیں او دے نال دی کوئی ذات نہیں. او دی شان وے ولم یکن لہ کفوا احد او دا ہمسر کوئی نہیں او دا برابر کوئی نہیں. او دی شان وے
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ واسطے زندہ ہے، ہمیشہ تو قائم ہے، ہمیشہ واسطے قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں نہ نیند ہوندی ہے تے نہ اونگ ہوندی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا من انفسکم، جدو چن توڑے گا ویکھ کے کتے نہ کہہ دیا جے انیا شانہ والا اللہ دا بیٹا ہے، جدو ڈبا سورج واپس کرے گا کتے ویکھ کے نہ آکھیا جے اللہ دا بیٹا ہے۔ اے دے اشارے تے مدینہ منورہ وچ جدو 8 دن متواتر میہ پیندا رہے گا کتے ویکھ کے نہ آکھیا جے اے اللہ دا بیٹا ہے۔ جدو اونٹ آن بکریاں آن انہاں نوں آ کے سجدہ کرن اے کتے ویکھ کے نہ آکھیا جے اے اللہ دا پتر ہے۔ فرمایا نہیں، میں پہلا ہی رد کرنا وا پیا من انفسکم، اے آیات عظمتاں والا رسول پر آیا تواڈے وچوں جی آیا تواڈے وچوں ایدیاں شاناں ویکھ کے، ایدے مقامات ویکھ کے، ایدے مرتبے ویکھ کے، ایدے محامد و محاسن ویکھ کے کتے اے نہ آکھیا جے اللہ دا بیٹا ہے۔ فرمایا میں ربو کے اعلان کرنا وا پیا من انفسکم، ایک وجہ اے وے دوجی وجہ سن لو من انفسکم آیا تواڈے وچوں ہیں، کیوں؟ میرے کولوں کلام لینا ہے، توانوں کلام سنانا ہے۔ میرے کولوں لینا ہے تے توانوں سنانا ہے۔ اگر یہ جنہ وچوں ہوندا، فرشتیاں چوں ہوندا تو پھر توانوں کوئی سمجھا نہیں سی سکنا، توانوں سمجھ نہیں سی آونی کیونکہ تواڈی وہ بولی نہیں۔ تے فرمایا من انفسکم، کلیا تواڈے وچوں ہیں، کلیا تواڈے وچوں ہیں، تاکہ جو احکامات نے توانوں سمجھ آؤں پھر اس تے عمل کرو، ورنہ من انفسکم اے پڑھ کے اے نہ کیوں اکو جیاں میں رب پچھے اعلان کرنا رسول لن اے تواڈے ورگا نہیں، بڑیاں شانہ والا رسول آ گیا ہے، بڑیاں شانہ والا رسول آیا، بڑیاں عظمتوں والا رسول آ گیا۔ اللہ اکبر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اینی سمجھ آ گئی؟ بولیے اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم، اے تواڈا تکلیف وچ پینا میرے نبی نو گوارا نہیں، تواڈا تکلیف وچ پینا میرے محبوب نو گوارا نہیں۔ توانوں تنگی آوے، توانوں مصیبت آوے، توانوں پریشانیاں ہون تے میرے محبوب نو گوارا نہیں۔ میرے خیال میں چھٹا چھٹا آ رہی ہیں، گیا بندہ گیا تواڈے تے نہیں آ رہی نہیں، ہے تے کپڑا شپڑا دئیے تانوں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو، مدینہ شریف کی بہار ہو جی، اور ادھر جمعۃ المبارک ہو، ہائے ہائے ہائے، چھاؤں مہکی مہکی ہے، چھاؤں بولیے نا، چھاؤں مہکی مہکی ہے، دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ چھاؤں مہکی مہکی ہے اور دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے۔ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے جی،
شیر بن نہیں گیا جی. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنہ واسطے میرا محبوب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جتنیاں عظمتاں، جتنیاں شاناں، جتنا مقام و مرتبہ کریم رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا ہے، انہا ہور کسے نو عطا نہیں فرمایا. کسے نو بھی. سارے نبیاں دیاں شاناں، سارے نبیاں دے معجزات اکٹھے کر کے اللہ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیتے ہیں. اتنے ہی بس نہیں، پھر اس تو کئی گنا زیادہ معجزات و کمالات عطا فرمائے. انہوں آندے نے جامعیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں آندے نے اکملیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں آندے نے افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ حیران نے کہ انگل اٹھے تے چند کیویں دو ٹکڑے ہو جاندے ہیں. یہ دا قرآن وچو جواب لے لو. رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اسی رسول بنا کے کل دے اس واسطے ہاں تاکہ اللہ دے حکم نہ رسول دی اطاعت کیتی جائے. وہ جس چن نو اشارہ کر کے توڑیا، دو ٹکڑے کیتا، دو لخت کیتا، وہ چن بھی جاندا ہے کہ جڑی ہستی میں نو اشارہ کر دی ہے نا بھئی اے عام نہیں، اے میرے وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے. بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ، اور اونچا بولیے سبحان اللہ. نہ کسی کا میلاد اس طرح کا ہوا، نہ کسی کو یہ شانیں ملی. ادو ود شان کی ہے کہ آدم علیہ السلام پوچھن یا اللہ اے جدا نا عرش تے اپنے نا دے نال لکھے یہ کون ہے؟ اس سے آگے کیا بات ہے؟ یہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عرش پہ، یہ کون ہے؟ اگر میرا رب تعارف اس طرح کرواندہ نا کہ میرا نبی ہے تو گل ٹھیک ہے، میرا رسول ہے گل ٹھیک ہے، میرا حبیب ہے یہ بھی گل ٹھیک ہے، میرا محبوب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، میرا مطلوب و مقصود ہے یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن رب نے تعارف انج نہیں کروایا. اب کون سمجھے گا کون رہ جائے گا؟ سن لیں، رب نے تعارف اس طرح نہیں کروایا. رب نے تعارف اس طرح کروایا، اے آدم اس کا تعارف پوچھا ہے لولا ہو ما خلقتو کا. آدم دا تعارف ہے وے جی اے نہ ہوندہ میں تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا. جی اے نہ ہوندہ. کتاب دا نام مستدرک امام حاکم جدے وچ میں پڑھ کے تو انہا روایت دے آخری الفاظ سنائے نے. دلائل و نبوت امام بہقی الفاظ موجود نے. لولا ہو ما خلقتو کا. شور کٹاؤ ذرا، والیم کھولو، شور کٹاؤ. لولا ہو ما خلقتو کا. آدم علیہ السلام یہ تعارف ہے ویجے اے نہ ہوندہ. آگے کی ہے بتاؤ نا، آگے کیا میں نے بتایا ہے؟ ہاں کیا؟ ہاں اٹھ کے دسو. ہون یاد رہے گا سارے. اگر آدم اے نہ ہوندہ تو میں تینوں بھی پیدا، اچھی بولو تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا. ایک حدیث اندر باقاعدہ نام موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا. فرمایا آدم لولا محمدن ما خلقتو کا.
اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے تے آدم میں تینوں بھی پیدا کوئی نہیں سی کرنا. ہون ایک نکتہ بڑا قابل غور توجہ ہے تے بیان کراں. توجہ میں اس واسطے سے کہہ رہے ہیں کہ بارش کی بھی بہت آواز ہے اور بارش سے زیادہ آواز آپ کی ہوگی تو تب نکتے کا مزہ آئے گا. اگر اس کی آواز زیادہ ہو گئی آپ کی کم ہو گئی تو پھر میں سمجھوں گا کہ نکتہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. باپ پہلے ہوتا ہے یا بیٹا؟ جی باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں ہوتا ہے. ایسے ہی ہے باپ کو پہلے ہوتا ہے نا. آدم علیہ السلام تھے تو ہم ہیں کیونکہ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام موجود تھے تو پھر نسل چلی تو ہم ہیں. یہ مطلب ہے جے آدم علیہ السلام نہ ہوندے تے اساں نہیں سی ہونا. توجہ فرماؤ گے تے اگلی گل میں کرنی. سر نہ مارو زبان لاؤ. بہتا سر مارن نال نا پھر وہ زیتون ملنا پہندا اس جگہ تے تے تانوں پتہ مہنگائی کنی ہے. روغن زیتون کتھوں خالص لبو گے کتھے ملدے رہو گے. اے بڑی شے جے. اے 32 فوجی بہائے نے رب نے اگے 32 فوجی پہرے دار کئی نو سنبھال کے رکھیا ہے. ذرا اینو ٹیں ٹیں نہ کرن دے اج بہت ہی یہ بولے نہ زیادہ. یہ 32 پہرے دار نے مڑدی پھر نہیں مڑدی ہے پھر نہیں تے رب نے اگے پھاٹک بھی لایا ہے. اندر 32 پہرے دار باہر پھاٹک پر پھر نہیں کھلوندی. تے پھر کمال اے وے ہڈی بھی کوئی نہیں. 32 پہرے دار بھی ہے نے پھاٹک بھی لگا ہے تے ہڈی بھی کوئی نہیں. پر شے بڑی یہ ہڈی آپ نہیں رکھ دی پر ہڈیاں تڑوا دیندی ہے بندے دیاں. یہ شے بڑی ہے جی ہڈیاں تڑوا دیندی ہے. تے جے ہڈیاں تڑوان والے پاسے ہوئیے تے او دنوں چنگا نہیں ذکر خدا کریے تے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریے تاکہ ذرا ہونے تو بچے رہیے. مجھے اب سوچ کے بتائیں ذرا. باپ پہلے بیٹا بولتے جاؤ بیٹا بعد میں. آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے. بولیے آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے. لو ہن توجہ کر لو ذرا. جے آدم علیہ السلام نہ ہوندے تے اساں نہیں سی ہونا تے رب نے فرمایا جے اے نہ ہوندا تے آدم تو ہی نہیں سی ہونا. جی ہائے 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 اللہ اکبر. زندہ باد مرحبا 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 زندہ باد ماشاءاللہ. نمبر پھر بزرگ لے گئے. تسی جوانیاں سنبھال کے رکھو کیونکہ پتہ نہیں الیکشن ہونے کہ نہیں ہونے. جے ہو گئے تو تساں نعرے شارے اتھے بھی لانے نے. اس واسطے ایتھے نعریاں تو بچو. اٹھ کے لاؤ جی اٹھ کے مارو نعرہ اٹھ کے. بڑی شان والے آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم ہوتے. بولیے. اور اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر آدم علیہ السلام ہوتے. اب نکتہ سمجھ لیں. باپ بیٹے کی اصل ہوتا ہے. باپ بیٹے کی اصل ہوتا ہے. چونکہ وہ ہے تو بیٹا ہے وہ نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے. آدم علیہ السلام نہ ہوتے
تے اسا نہیں سی ہونا جے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوندے تے آدم علیہ السلام نے نہیں سی ہونا. ثابت ہویا جملے دا استقبال کرے آجے ثابت ہویا میرے تیرے وجود دی اصل جناب آدم علیہ السلام نہیں میرے تیرے وجود دی اصل وہ ذات ہے جڑی آدم علیہ السلام دی بھی اصل بن کے آئی ہے. ہماری اصل وہ ہستی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی بھی اصل ہے. اتنی عظمت اتنی شان کہ رب تعارف ہی اس طرح کروا رہا ہے. تے اے شانہ ویکھ کے کتے اے نہ کھیا جے اللہ دا پتر ہے. تے رب نے فرمایا نہیں میں رب فرمانا پیا ہے عظمتاں والا رسول پر آیا تو آڑے وچوں ہے. آیا بولو آیا تو آڑے وچوں ہے. ایک بات اور سنیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیتے بولیے کیتے کتنے کیے کتنے کیے یاد رہے گا مسئلہ کتنے کیے 4. انہاں 4 مردیاں وچ نوح علیہ السلام دے بیٹے ہن جملہ سن کے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو زندہ کیتا ہے جنہ کدی زندگی ہوئی ہی نہیں سی. کدی زندگی ہوئی ہی نہیں سی. مثال دے دیا بڑیاں مثالاں نے میرے ذہن چ ایک مثال برکت واسطے دین لگا صرف ایک مثال. ابو جہل میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ آ گیا کلمہ نہیں سی پڑھیا شانہ دا پتہ سی انہوں کلمہ نہیں سی پڑھیا پر شانہ دا پتہ سی. مٹھی وچ 7 کنکریاں لئیاں 7 پتھر 7 روڑے مٹھی چ لے کے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جایا. ہن جملہ سنے ہو دا کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رسول ہیں تے 10 والا میری مٹھی چ کی ہے. اگر تو رسول ہیں ہن گل کر دینا نہ سمجھ آ سکی چلو جیڑا کوئی لائیو سندا انہوں سمجھ آ جائے گی جیڑی ریکارڈ ہو رہی ہے انہوں سمجھ آ جائے گی تے تسی توجہ کرو گے تانوں بھی آ جائے گی. آندا ہے اگر تو رسول ہیں تے 10 والا میری مٹھی چ کی ہے. ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਅਕਲ ਹੈ ਸੀ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ. ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 10 ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ. ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ
میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دساں کہ مٹھی والی شاید دسے گل کر فیصلہ کر عمل میں کرانا تو فیصلہ کر وہ کہنے لگا بڑی گل ہے جی بڑی بات ہے اگر یہ مٹھی والی چیز دسے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگل دا اشارہ کیتا جڑی انگل اٹھی تے چند دو ٹکڑے ہویا جڑی انگل اٹھی تے ڈبا سورج واپس آیا جڑی انگل اٹھی تے 8 دن می پیندا رہیا جیڑی انگل اٹھی تے جابر دے پتر زندہ ہوئے جیڑی انگل اٹھی تے جابر دے گھر وچ بہاراں آ گئیاں جیڑی انگل اٹھی تے کائنات دی ناممکن بات ممکن ہو گئی وہ انگل دا اشارہ کیتا وہ پتھراں نے اچھی آواز نال بیک زبان کٹھیاں کلمہ طیبہ دا ورد شروع کر دیتا ہے کلمہ طیبہ دا ورد شروع کر دیتا ہے ابو جہل سر پھڑ کے بہ گیا آندہ گل تے بڑی سوچ کے آیا ساں پر ہے کیا کروں بڑے تجربے کیے بڑوں کو بھیجا جس کو بھیجا بس وہ بھیجا ہی گیا جس کو بھیجا اس کے پاس بس پھر وہ بھیجا ہی گیا ہمارے پاس نہیں آیا عمر بن خطاب کو بھیجا تو وہ بھی ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا جس کو بھیجا بس وہ بھیجا ہی بھیجا ہمارے پاس واپس نہیں آیا تاں ہی انہیں اپنے پتر اکرمہ نو پکی کیتی سی چاچے دے پتر پرا شریک دے سامنے نہ جائیں کتے ادھا نہ بیٹھ کے 2-3 گلاں نہ کر لیں ورنہ ساڑھے کموں جائیں گا ساڑھے کموں جائیں گا یہ جڑا سی نا پھر ابو جہل آندہ گل بڑی سوچ کے آیا ساں پر بنی نہیں گل بنی نہیں تے کہن والا ایک بڑی پیاری گل کر گیا آندہ ابو جہل مٹھی چروڑے لے آیا ابو جہل مٹھی چروڑے لے آیا ابو جہل مٹھی چروڑے لے آیا کادے واسطے میرے نبی دا علم ازمان آیا میرے نبی دا علم ازمان آیا تے پھر کی ہویا ہے وہ روڑان مٹھی کلمہ سنا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ روڑان مٹھی کلمہ سنایا ابو جہل نو اس گل دا پتہ نہیں سی کہ ان بولیانو بلا جاندا اے اے ان بولیانو بلا جان اے ان بولیانو بلا جان اے ان بولیانو بلا جان اے پتھرانو کلمے پڑھا جان اے پتھرانو کلمے اے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے اے گونگیاں تھی گلاں کرا جان دائے اے گونگیاں تھی گلاں اے گونگیاں تھی گلاں اے پانی تے پتھر ترا جان دائے اے پانی تے پتھر ترا جان دائے واہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی الحمدللہ علی کل حال عظمت تو نثار ہو جائیے عظمت تو قربان ہو جائیے ہائے ہائے اے پانی تے پتھر ترا جان دائے پر ابو جہل نو اس گل دا نہیں سی پتا اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اے آخری مصرع جڑا میں پڑھنا وا پیا بزرگ بھی پڑھو بچے پڑھو جوان پڑھو مسجد دی فضا گونج جائے اے پانی تے پتھر ترا جان
اے پانی تے پتھر اے پانی تے پتھر تراجا اے پانی تے پتھر تراجان دائے اے پانی تے پتھر تراجان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے من انفسکم فرمایا ساریاں شاناں ویکھ کے کتے اے نہ سمجھے آجے اے اللہ دا بیٹا ہے فرمایا نہیں رسول ہے تے عظمتاں والا رسول پر من انفسکم آیا تواڈے وچوں ہے لو جی اگلا جمعہ ساڈا پھر تانوں پتہ ہی ہے جی خاص جمعہ المبارک اور پھر جشن بہارا انشاءاللہ جلوس میں بھی آپ شامل ہوں گے اگلے جمعہ کو جہاں جلوس میں آپ شامل ہوتے ہیں ہر سال ادھر شامل بھی ہوں گے لیکن اس طریقے سے شامل ہوں گے کہ کوشش کریں نیا سوٹ نہ ہو تو دھلا ہوا سفید سوٹ اجلا خوشبو میں لگا کر سر پہ ٹوپی رکھ کے آئیں جلوس میں اور کثرت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے پیش کریں کثرت کے ساتھ پورا ادب پوری تعظیم و تکریم اس کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ یہ جو دن جا رہے ہیں نا ان دنوں میں ہر روز گھر میں عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد محفل میلاد کریں بس 15 منٹ میں تلاوت کریں ایک نعشی پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی ایک دو حدیث پیش کریں اور کرنے کے بعد تھوڑی شرینی ہو جو آپس میں بچوں کو گھر والوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں ہو سکے تو پڑوس میں بھی دیں تو انشاءاللہ اس کی برکات اتنی ہوں گی کہ کبھی نہ کبھی وقت آئے گا حجاب اٹھیں گے پردے اٹھیں گے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے وما علینا